الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نے اس کو بھی خاک و خون میں نہلا دیا۔ جب تینوں کو قتل کیا تو امام عالی مقام نے اپنا گھوڑا واپس دوڑایا، دوڑ کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، پیاس نے بہت ستایا ہے، ابا جان، پیاس نے بہت تڑپایا ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو واصل جہنم میں پہنچا دوں۔ میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، لیکن میرا منہ بھی خشک ہے، میرا حلق بھی خشک ہو گیا ہے، میری سانس جو ہے وہ بھی آسانی سے نہیں آ رہی، بہت بےتاب ہو گیا ہوں۔ امام عالی مقام نے کہا، بیٹا صبر سے کام لو، ابھی ابھی جنت الفردوس میں پہنچو گے، کوثر کے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ گے، لیکن بیٹا تم آئے ہو، میرے قریب آؤ۔ امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا، اپنا منہ کھول دو۔ علی اکبر نے اپنا منہ کھول دیا۔ امام پاک اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی، بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تم کو کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ علی اکبر اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس رہے تھے، اس زبان کو چوسنے سے جو حقیقت ان کو تسکین ہوئی۔ چوس کر امام کی آنکھ کا تارا پھر میدان کی طرف بڑھا۔ حضرت امام علی اکبر نے ثابت کر دیا کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، میرے ہاتھوں میں مرتضیٰ کی قوت کام کر رہی ہے۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ابا، مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے۔ آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ظالموں نے علی اکبر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ جوان بیٹی کی لاش کے پاس کھڑے آنسو بہا رہے تھے، اشک بہا رہے تھے جو ان کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، پکڑ کر خیموں کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی، علی اکبر کو دیکھ کر کہا، ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو بھی مٹا دیا، ان بے دینوں نے نبی پاک کے نقشہ بھی ختم کر دیا، اس پر زمین پر تصویر مصطفیٰ تو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرت امام عالی مقام اپنی بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر خیمے میں لے گئے، فرمایا، بہن صبر سے کام لو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم نے صبر و استقلال سے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بہن کو اندر لے گئے، جب اندر لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ سیدہ شیر بانو کہہ رہی تھی، حسین سنو، دیکھو اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت کو، دیکھو اب شدت پیاس سے یہ حال ہو گیا ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس سے تڑپا نہیں جاتا، روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، یہ منہ کھولے ہوئے زبان باہر لائے ہوئے بلک رہا ہے، اس کی حالت دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آئے ہیں۔ سنو، دیکھو ان ظالموں کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس بچے کو اٹھا کر ان یزیدیوں کے سامنے لے کر جائیں، ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے کوئی انتقام لینا ہوگا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہوگا، مجھ سے انتقام لینا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم اس کو پانی پلا دو گے یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارے مقابلے پر آ جائے۔